السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ عمران خان صاحب کی لیٹسٹ آپ نے دیکھ لی سن لی ہوگی پریس کانفرنس۔ چند نکات انہوں نے واضح کیے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات جو اہم ہے آپ کو بتانے کے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خوف جو ہے یہ صرف خوف زدہ کر کے پولیس کی تعداد عوام کی تعداد سے بہت کم ہے، رینجرز کی تعداد بہت کم ہے۔ نیوٹرلز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پر بھی ججمنٹ اب پاس ہوگی کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہیں یا چوروں کی حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے پولیس اور بیوروکریسی کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے، خاص طور پہ آئی جی اسلام آباد کا نام لے کے اس کی نشاندہی کر کے کہا ہے کہ یہ ایک کرپٹ آدمی اور اس کو ہم سزا دینے والے تھے، لیکن اس لیے اس کو یہ سیف سٹی کا حوالہ انہوں نے دیا اس کی کرپشن کا، لیکن یہ لوگ اس لیے اس کو یہاں پہ اسلام آباد میں لے کے آئے ہیں کہ ایک جو کرپٹ آدمی ہے وہ ان کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بھی ملا ہوا ہوتا ہے، وہی ان کے آرڈرز جو ہے مان سکتا ہے جو پہلے سے کرپٹ ہوگا، جو پولیس رول یا اپنے ادارے کے رولز کو وہ سائڈ پہ رکھ کے اپنے مفاد کے لیے بددیانتی کا مرتکب ہو چکا ہوتا ہے، اس کی نشاندہی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ خوف، اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میری کتاب بھی ایک آئی ہے مزاحمت کریں گے ہم پچھلے سال، تو اس میں بھی میں نے بیان کیا ہے اور میں اکثر یہ بولتا رہتا ہوں کہ جو ظالم اور جابر حکمران ہوتا ہے، جو اصلی حکمران نہیں ہوتے بلکہ جو قوموں پہ اور ملکوں پہ قبضہ کرتے ہیں مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ، سازشوں کے ساتھ، وہ خوف جو ہے وہ ان کا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ ان کے پاس دینے کو اور کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے، امن دینے کے لیے، آسائش دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں انہوں نے خود حاصل کرنا ہوتی ہیں، لوٹ مار کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو وہ قانون کے شکنجوں سے بچانا ہوتا ہے، اپنا غلبہ ڈال کے رکھنا ہوتا ہے، پیسے کمانے ہوتے ہیں، عیاشیاں کرنی ہوتی ہیں، نسلیں سنوارنی ہوتی ہیں، اس لیے وہ خود اپنے لیے کرتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں وہ کر سکتے، چونکہ نہ نیت ہوتی ہے، نہ مزاج ہوتا ہے، اور نہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ قوموں کو ڈراتے ہیں، ڈرا کے رکھتے ہیں۔ اب میں جس دن پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ پہ یا وہ بیٹھے ہوئے تھے بنی گالہ میں اور عوام نکلی ہے، میں اسی دن گھبرا گیا تھا کہ جس لیڈر کے ساتھ عوام ہوئی ہے ہمیشہ، یہ بین الاقوامی طاقتیں ہوں یا اندرونی طاقتیں ہوں جو کہ اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتی ہیں، وہ طاقتیں، یا جو غلبہ ڈال کے قبضے کر کے حکومتی ایوانوں میں آتے ہیں اور پھر خود کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ ساری قوتیں جو ہے وہ عوامی قوت سے خوف زدہ ہوتی ہیں، پھر اس کو کچلنے کے درپے ہو جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب ایک آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یہ سارے آپس میں جڑیں گے۔ آپ نے دیکھ نہیں لیا، آپ نے کہا نہیں ہے کہ سب کو بتایا کہ آج میں اکیلا کھڑا ہوں، یہ سارے آج تنہا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اس لیے کوئی نہیں ہوگا کہ آپ کرپشن میں ان کے ساتھ نہیں ملے، آپ نے کوئی ایسی بددیانتی نہیں کی کہ جو ان کے ہاتھ لگتی اور پھر یہ آپ کو بلیک میل کرتے، آپ کو بلیک میل کر کے اپنا غلام بناتے، یہ آپ کو مفلوج کر کے رکھتے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ ان کی انگلی پکڑ کر چلتے رہیں گے، لیکن آپ جج کر گئے، آپ ساتھ ساتھ لرن کر گئے کہ یہ تو جہاں پہ انگلی پکڑ کے مجھے ایک گہرے کنویں کی طرف لے جا رہے ہیں، گڑھے میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں، پورے ملک سمیت، عوام سمیت، تو آپ نے وہ انگلی چھڑا لی۔ جب آپ نے وہ انگلی چھڑائی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اور پھر جس دن انہوں نے دیکھا کہ عوام کا سمندر آپ کے ساتھ ہے، پورا ملک آپ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، تو پھر ان کو خوف لاحق ہوا۔ اب یہ آپ کو جو بھی کہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یہ ضمانتی حکومت ہو، چاہے دوسری قوتیں ہوں جن کے نزدیک قوم، ملک، وطن سے زیادہ، اور میں ان میں بھی ایک چیز کو میں تھوڑا سا فرق بھی ڈال دوں
یہ سنب بھی اب تو کرنے لگ گئے ہیں اس بات کو کہ آپ ایک جب ادارے کے ایک فرد کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا ادارہ. بالکل ایسی بات نہیں ہوتی. ادارہ جو ہے اس کا اپنا ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اس کے اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی طاقتور آدمی اٹھ کے وہ ان کو وائلیٹ کرتا ہے اور اپنے مفاد میں یوز کرتا ہے، اور پھر وہ بہانے بھی بناتا ہے کہ جی ہمیں وہاں سے فائدہ ہے اس لیے ہمیں بات سننا پڑی، ہمیں یہ تعلقات بہتر رکھنے ہیں اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا، اس لیے پھر آج ایف اینڈ بٹس آ جاتے ہیں اس میں. تو آپ بھروسہ اب فائنلی ہے، آپ کسی طرف نہ دیکھیں، نہ آپ کسی بین الاقوامی قوت کی طرف دیکھیں، نہ آپ نیوٹرلز کی طرف دیکھیں. اب آپ ہیں، اللہ ہے، خدا کا رسول ہے، اور یہ قوم ہے. یہ قوم اتنی مظلوم ہے کہ ان کا جو لیڈر دل سے ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان سے وہ لیڈر چھین لیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں آپ کی زندگی کی اور آپ کی خیریت کی دعائیں ہم مانگتے ہیں، اور اس کی پوری طرح ہمیں وہ ہے، خوف بھی ہے اور آرزو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ تو ہم سے ہمارے لیڈر چھین کے لے جاتے ہیں تاکہ قوم بغیر لیڈر کے پھر بے راہ روی کا شکار ہو جائے اور اپنے راستے گم کر بیٹھے، وہ اپنی منزل کی طرف نہ چل پڑے. یہ لیڈرز بھی چھینتے ہیں، آپ سے عوام چھینتے ہیں، عوام سے لیڈرز چھینتے ہیں. تو اس لیے کہیں نہ دیکھیں. اب جو پولیس میں کھپ رہا ہوں، چوتھی ویڈیو ہے میری، کھپ رہا ہوں، اور آج وہ ڈی آئی جی آپریشن جو لاہور کا، میں اس کی آواز میں آج میں نے کمزوری محسوس کی. ان میں شریف لوگ بھی ہیں جن کے پاس راستہ کوئی نہیں، بیچارے نوکری کر رہے ہیں، کیا کریں. کمزور تھی جب وہ اپنے اقبال جو تھا اس کا کانسٹیبل جو شہید ہوا بیچارہ، 40,000 تنخواہ لیتا ہوگا، ایک گھر کا سربراہ ہوگا، ماں باپ کو پالنے والا ہوگا، بچوں کی کفالت کرنے والا ہوگا، وہ اسی جو انارکی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اسی خلف شار کی نظر ہو گیا. اب بیچارے ڈی آئی جی صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ وہ کچھ لوگ ایکٹیوسٹ تھے جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے تھے. ڈی آئی جی صاحب آپ دیکھیں، کروڑوں کے مجمع باہر آئے ہیں، کسی نے قانون ہاتھ میں لیا؟ یہ آپ نے قانون ہاتھ میں لیا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں آپ. یار اتنے بڑے آپ لوگ پڑھے لکھے آتے ہیں، سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، صاحب مطالعہ لوگ ہوتے ہیں، وائز ہوتے ہیں، بڑے دنیا بھر کا لٹریچر پڑھ رکھا ہوتا ہے آپ نے، اور آپ کی آبزرویشن عام آدمی سے مختلف ہوتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قانون ہاتھ میں لے رہے تھے. یہ قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے کہ ضمانتی لوگوں، جرائم پیشہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کی حکومت اسی طرح لیجیٹیمیٹ بھی نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ حمزہ صاحب کو بھی مان ہی کوئی نہیں رہا، کیسے نہ کہ یہ وزیر اعلیٰ. آپ ان لوگوں کے کہنے پہ یار اپنا ایک بندہ گنوا بیٹھے ہیں، اور یہ ساری زندگی مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کے لگا ہے کہ آپ کو بھی یہ واقعہ ڈیمیج کر گیا ہے. اب ساری زندگی شاید آپ کو لگے گا کہ یار اس کا خون میرے ہاتھوں پر ہے. وجہ یہ ہے، دیکھیں نا، جو شواہد جو کیا بتاتے ہیں پیچھے پورا کیا ہے، کہ کیا حالات، سرکمسٹینشل ایویڈنس کیا ہے کہ حالات کس طرح کے پیدا کیے گئے کہ ایک نوجوان پولیس کانسٹیبل کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے. تو خان صاحب میں آپ کو یہ ایک چیز جو ہے وہ کلیئر کر دوں کہ لوگوں کا بھروسہ، لوگوں کا اعتماد جتنا آپ پہ ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں. ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ آپ کے پرامن مظاہروں سے نہیں گھبرائیں گے. یہ لوگ آپ کی جو سرشت میں شامل ہے کہ میں نے اپنے قانون اور آئین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اس کو ابائڈ بائی دا لا والی سچویشن میں رکھنا ہے کہ میں قوانین کی پابندی کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، تو پھر یہ آپ وہ یہ میں دیکھیں، ایک تھیری یہ بھی ہے کہ یہ آئین اور قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے آپ ان کو یوز کر کے عوام اور عوام کا استحصال اور حق و سچائی کو دبانے کے لیے آپ ان کو یوز کریں، عوامی استحصال کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا وزیر داخلہ ہے وہ قانون کا محافظ بنا ہوا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو یہ کریں گے، اور کیا ایک بندہ مر گیا پولیس والا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم قانون کی حفاظت، قانون پہ عملداری ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، رانا ثناء اللہ کا کیا، اس کا قانون سے کیا واسطہ ہے کہ وہ قانون پہ عمل درآمد کرائے گا. اب میں کیا، ہم صحافیوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے صورتحال کا، میں ان کو بھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کا اگر وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ہوائی قسم کا آپ کا احتجاج جو ہے
وہ کسی کے کان پہ جو نہیں رینگے گی. یہ تو آپ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ دیکھ لیں. کیا انہوں نے کیا اثر لے لیا اس کا، پوری قوم تڑپ اٹھی. اور باقی جہاں تک آپ نیوٹرلز کی بات کر رہے ہیں، نیوٹرل تو وہ آپ کی وجہ سے ہو گئے تھے، اور اس وقت ان کا نیوٹرل ہونا دراصل یہ ضمانتی حکومت کا ساتھ دینا تھا. آپ کو سمجھ ہی نہیں یہ بات آ رہی، آپ نیوٹرل ان کو کہہ رہے ہیں. کوئی کہاں نیوٹرل ہے. ابھی عدالتیں بھی جو ہے شکر ہے کہ کچھ بیچارے وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں، اچھے ججز بیٹھے ہیں. وہ عطر من اللہ صاحب تو ہیں اچھے، کسی مجبوری میں وہ رات کھول بیٹھے تو اب ضمیر ان کو کچوکے مانگ رہے ہیں. وہ آپ کو فیسلٹی دیں گے، سپریم کورٹ ساری عدالتیں دیں گی. وہ انہوں نے بتا دیا کہ مجبوراً یا کسی بھی وجہ سے جو کچھ ان کو بتایا گیا وہ انہوں نے کیا ملک کے لیے یا عوام کے لیے یا تحفظ. لیکن اب وہ جتنا ان پاسبل ہے عدالتیں بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن وہ ایک حد سے آگے بڑھنے بیچارے ان کی طاقت ہی نہیں ہے. وہ تو گھروں میں ان کی سیکیورٹی ہٹا لی جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. ججز بھی مجبور ہیں، کیا کریں. ججز کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، پھر ان کی ویڈیوز باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو جاتا ہے. تو ابھی لے دے کہ اب فوج نے تھوڑا آپ کا ساتھ دیا ہے، جو ادارہ ہے اب ایکس فوجی جو ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ. پھر ایک خط آ گیا ہے کہ اس وقت ملک کو جو ہے نا وہ فوج بھی جو ہے ادارہ، فوج کا ادارہ جو ہے وہ بھی ملک کو تنہا نہ چھوڑے اس طرح. اور اندر بیٹھے ہوئے بھی لوگ جتنا آپ کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ڈسپلنڈ لوگ ہیں، وہ اپنے فوج کے رول سے تو ہٹ نہیں سکتے. لیکن ایک جو دل کی دھڑکن ہے، جو آرزو، وہ آپ کے ساتھ ہے. اب یہ تو طے کر چکے ہیں، ہر طرف یہ طے ہو گیا ہے، چاہے وہ امریکہ. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کو بھی آپ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان پہ بھی آپ کوئی اس طرح کا بھروسہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ ایک اچھی حکومت کا ساتھ دیں، یا ان کے نزدیک ایک دیانتدار وزیر اعظم جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یا ملک. وہ تو خود اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی گروتھ ہمیں نہیں چاہیے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ اتنے کمزور ہو جائیں کہ بس ان کے بیچ بٹا کے، لوگوں کو مار کے، غریبوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنے ملک کی جائیدادیں بیچ کے ان کی سود واپس کرتے رہیں اور ان کے شکنجے میں رہیں. پھر آپ کے ایٹمی اثاثوں کی طرف آئیں، پھر آپ کی فوج کو جو ہے وہ لمیٹڈ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کا حشر وہی کر دیں جو شام، لیبیا، جو سری لنکا اور ادھر ادھر ہو رہا ہے. وہ تو یہ تو انٹرنیشنل ایجنڈے. میں حیران ہوں کہ آپ جن کو بار بار کہہ رہے ہیں ان کو آپ سے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں وہ وہاں پہ ان کی یا مجبوری ہے، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر بھی نہ طیارے آ کے تو وہ کارپیٹ بمبنگ نہ ہو جائے، یا ان کو ہمیں کسی کو سائنائڈ دے کے یا قتل مار نہ دیا جائے کسی کو، اہم شخصیت کو. یا ان کا خوف ہے، یا پھر وہ یہ ہے کہ وہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی، جیسے وہ ایسے بھی نکل آتے ہیں جن کا کورٹ مارشل ہوتا ہے. آخر وہ کوئی غدار اس طرح کے نکل آتے ہیں نا کہ فوج ان کا کورٹ مارشل کرتی ہے اور ان کو سزائیں دیتی ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی اندر تو ہوتے ہیں اداروں کے. کسی کے ہاتھ میں اب آ جاتی ہے گدڑ سنگھی، تو پھر وہ جدھر گھماتا ہے ادھر دھونی جو ہے لوگوں کو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت بہت زیادہ سوچنے کی، سمجھنے کی اور بہت اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو تولیں، اور آپ کے تو ارد گرد لوگ بھی، اب میں کیا کہوں کہ جو امریکہ کے پسندیدہ ترین لوگ، وہ بھی آپ کے بالکل کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب آپ تو پھر اب یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ کتنے چوکس ہیں کہ آپ کو کتنا مجبور کر دیا ہے کہ نہ آپ ان سے دور ہو سکتے ہیں اور نہ ان سے بچ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت گمبھیر حالات ہیں. تو ابھی صرف آپ کو اس بات پہ فوکس دینا ہے کہ وہ پرامن رہتے ہوئے، ملک کو محفوظ رکھتے ہوئے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے کیا ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ ان کے گھٹنے ٹیکیں. آپ یہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ نہ اگر آپ ملک کا کچھ کریں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، آپ پہیہ جام ہڑتال کر لیں گے، کہیں گے کر لو، ہمیں تو نقصان. یعنی جب تک ذاتی طور پہ ان پہ کوئی پریشر نہیں نہ آئے گا کسی طرح کا، نفسیاتی یا روحانی یا مالی یا جانی، کوئی بھی پریشر ہے، ذاتی پریشر نہیں نا جب تک ان پہ آئے گا، یہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا جو آپ کے مخالف دھڑے میں کھڑا ہو کے اس وقت ایک دوسرے سے کندھا ملا کے جڑ گیا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.